فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، تو اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو وارننگ دی جاتی تھی، وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس غلط نظام کے نتائج جو ہیں وہ بڑے تباہ کن ہوں گے، اور تم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم یقین نہیں کیا کرتے تھے، عنقریب پتہ چل جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی کہ غلط نظام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس وقت بھی ساری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، ہم تو اپنے بسم اللہ کے گنبد سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سارا یورپ، ساری امریکہ جو ہم سے اتنی آگے ہیں قومیں، غلط نظام زندگی کے ہاتھوں کس طرح سے اس وقت واہ ویلا کر رہی ہیں، کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آتی۔ فراوانی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایڈز دے رہے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ بڑے سے لے کے چھوٹا تھا کوئی بھی ایک دن آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ غلط نظام، طبعی قوتیں جو ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے فطرت کی، یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہ جو اگلی چیز تھی نا الہ النشور، یہاں آ کے وہ مس کر گئے۔ انہوں نے یہ چیز بھی اپنے ہی نظام کے تابع رزق پہ کنٹرول رکھا، اور ہر چیز پہ کنٹرول اپنے مفاد کے مطابق۔ یعنی ہم تو خیر کسی شمار میں ہی نہیں ہیں، جن کو سپر پاورز آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے اس قدر ڈر اور کانپ رہی ہیں کہ وہ لرزاں اور ترساں ہیں اپنے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے۔ ساری ان کی انرجیز، ان کی قوت، ان کی فکر اس میں صرف ہوتی ہے کہ اس قوت نے، فلاں پاور نے اگر اس قسم کی ڈیوائس ایجاد کر لی تو ہم کیا کریں گے، پھر اس کی مدافعت کے لیے، اس کی پریونشن کے لیے وہ لگ جاتے ہیں۔ ادھر والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے میزائل ایسا بنا دیا کہ ماسکو سے چھوڑا نیو یارک میں پہنچ گیا تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر ستارہ ایک بھیجتے ہیں وہ پتہ لے گا۔ یعنی ساری فکر ہی اس میں صرف ہو رہی ہے، تمام انرجیز اس میں صرف ہو رہی ہیں۔ انسانوں کے ہاتھوں، انسانوں کو جو امن نصیب نہیں ہے اس میں ہے۔ اب یہ سوچو جو کہا قرآن نے، امن تم، کیا تم امن میں آ جاتے ہو، اس سے آ سکتے ہو امن میں کہ نظام جو ہے وہ غلط ہو، اور اس کے بعد کیا پھر تم امن میں رہ سکتے ہو؟ کیا لفظ قرآن کا یہ! ایک انڈیویجول بھی اس وقت دنیا کے اندر امن میں نہیں ہے، اور اس نے نظام خدابندی کی بنیادی خصوصیت بتائی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف کوئی نہیں ہوگا، اس سے امن ہوگا۔ دل گرفتگی جو ہے، پریشانیاں، یہ نہیں ہوگا، اطمینان ہوگا اس نظام کی۔ الہ النشور اگر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تاریخ میں پھر قرآن مظاہر فطرت کے بعد تاریخ کو شہادت میں پیش کیا کرتا ہے۔ کہا پہلے اقوام سابقہ کی تاریخ پہ غور کرو، جس نے غلط نظام اس قسم کا بنایا، پھر دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ کہا کہ اور دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا کنٹرول جو ہے، ہمارے قوانین میں کتنی بڑی قوت ہے۔ اولم یراؤ الی الطیر فوقہم صافات و یقبض، ان پرندوں کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ پرندوں میں ایک تو خیر چھوٹی چھوٹی سی چڑیا ہی کہہ لیجیے، اگرچہ وزن ان کا بھی ہوا سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس چڑیا کے وزن کی کوئی چیز یوں اوپر کو اچھالیے تو وہ اسی وقت زمین کے اوپر آ جائے گی، وہ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر گدے اور یہ چیلے جو ہیں ان کا تو وزن آپ سے کتنا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو مساوی الحجم ہوا سے زیادہ بھاری ہوگی وہ نیچے گرے گی۔ کہا یہ اتنے اتنے بڑے پرندے دیکھ رہے ہو کہ اس ہوا کے اندر، فضا کے اندر کس طرح سے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پروں کو پھیلاتے ہیں، پروں کو سمٹاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے یہ سمٹانے کی، ان کی نگاہ ان عربوں کی بھی عجیب قوم، میں نے عرض کیا ہے نا کہ عجیب زبان ان کی ہے۔ یہ جو یوں چلتے ہیں وہ ایک رفتار سے چلتے ہیں، جب دیکھا ہوگا آپ نے، جب انہوں نے تیز اڑنا ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑانا جسے کہتے ہیں، وہ پروں کو سکیڑتے ہیں، پھیلاتے ہیں، سکیڑتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔
تیزی آتی ہے اس سے. اور ہر وہ چیز جس میں تحرک پیدا کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یوں کیجئے پھر یوں چھوڑیے تو اور تیزی سے آگے چلتا ہے. یہ جو تکان میں گردش خون ذرا مسلز میں کم ہو جاتی ہے نا، کہ مٹھیاں پر آدھے ہوتے نا اون کر کے، وہ یہی ہوتا ہے. کوئی چیز جو دبا کے چھوڑی جائے تو اس میں تیزی آ جاتی ہے اس کی رفتار اور اس کی حرکت کے اندر. یہ عرب یہ لفظ تو تھا، یہ قاف بے زواد قبضہ کے معنی تھا سمیٹنا، گرفت میں لینا، یوں مٹھی میں پکڑنا. وہ اس کے معنی لیتے تھے پرواز میں تیزی پیدا ہو جانا. یعنی وہ یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. اسی لفظ کے معنی ہے عربی زبان میں. صافات تو ہے پر پھیلائے ہوئے چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد رفتار میں پرواز میں تیزی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر سمٹاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. تو کہا کہ یہ وَمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کون ان کو تھام سکتا تھا اس طرح سے ہوا فضا کے اندر. یہ ایک قانون بھی بنایا تھا نا ہم نے کہ پرندوں کا رزق صرف ایک مقام پہ زمین پہ نہیں ہے. مویشی تو تھوڑی تھوڑی دور تک چل پھر کے بھی لے سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے. اور یہ جو مہاجر پرندے ہوتے ہیں ان کو تو موسم کے بدلنے کے اوپر 3-3, 4-4, 5-5 ہزار میل کے فاصلے کے اوپر جانا پڑتا ہے دوسری جگہ. پرندوں کے رزق کو اس طرح سے بنایا تو ان کی ساخت ایسی رکھ دی کہ وہ اس فضا کے اندر معلق رہ سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. دیکھا تم نے انہو بکل شیء بصیر. یہی نہیں کہ اندھا دھند اس نے کچھ پناہ دیا، تخلیق کر دی اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا تھا. کس قسم کی مخلوق کے تقاضے کس قسم کے ہیں سارے ہی اس نے ساتھ رکھ دیے، قوانین پیدا کر دیے. کہو امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ اگر خدا یہ کچھ کرے تو تم ایک تو فرد تو ایک طرف رہا، کوئی ایسے لشکر بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو تمہاری مدد خدا کے مقابلے میں کر سکیں؟ کوئی فوجیں ایسی لا سکتے ہو تم؟ سوال ہی نہیں. زمین رزق پیدا کرنا بند کر دے تو دنیا کی تو فوج بھی باقی نہیں رہے گی. کہا ایک فرد نہیں، فوجیں بتاؤ، کوئی لشکر لے آؤ کہیں خدا کے مقابلے میں. لیکن قوانین خداوندی سے انکار کرنے والے ان الکافرون الا فی غرور، وہ بڑے فریب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات ہمارے ہی ہیں، ہم جس طرح سے جی چاہے کریں، اور یہ نہیں ہے کہ غلط روش پہ چلیں تو اس کے نتائج تباہی ہوں گے. وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیا بات ہے غرور کی، فریب نفس اس کو کہتے ہیں، سیلف ڈیسیپشن ہوتا ہے. اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے انسان. یہ سارا چیز قوانین خداوندی کی روح سے. اور سب سے بڑی چیز جو اس نے یہ کہی ہے، قوانین بنائے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ ان میں تبدیلی نہیں ہم کریں گے. حالانکہ وہ تو قادر ہے، جس نے بنائے قوانین ایک دن میں ایک لمحہ کے اندر ان سب کو بدل سکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے، ان میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے. تو بصیر بھی ہے، خالق ہے، پیدا کیا، نگاہ ہے اس کی کہ کس کس مخلوق کے کون کون سے تقاضے ہیں، اس کے مطابق قوانین بنا دیے، قوانین غیر متبدل بنا دیے. کہ یہ نہیں ہے کہ کسی وقت پرندہ اسی رفتار سے اڑ رہا تھا اسی فضا میں، اور وہ قانون جو ہے کسی وقت بدل جائے اور سارے دھڑپ سے نیچے آ گریں. بالکل نہیں.